ادب آواز ہوتا ہے، ادب تصویر ہوتا ہے، ادب حالات کی تختی پہ ایک تحریر ہوتا ہے، ادب انداز ہوتا ہے، سخن کا ناز ہوتا ہے، ادب کچلے ہوئے افراد کی تقدیر ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج بات کر رہے ہیں ہم اساتذہ کے ادب و احترام کے بارے میں، اور ماضی سے لے کر پرانے وقتوں سے لے کر اب تک کتنی چینج آ چکا ہے، کتنی تبدیلی آ چکی ہے ہمارے میں۔ یہ جو قدر تھی موجود تھی پہلے بہت زیادہ اساتذہ کے احترام کی، وہ کس حد تک کم ہو چکی ہے، اور کیا اب بھی ہم اسی طرح اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں؟ کیا اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی یہ احترام کرنا سکھاتے ہیں یا نہیں؟ اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شرکت کریں گے اس سلسلے میں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے۔ جی ایک فون کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو، بھائی کو السلام علیکم ظفر بھائی۔ جی برا تو نہیں منائیں گے اگر میں تھوڑی سی بات کر لوں؟ نہیں جی کیوں نہیں میں نے اپنا ٹائم لے لیا تھا تو میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ جی بات کیجیے۔ اوکے، دیکھیں کہ جو پہلے تو استاد کا نام لینا چاہیے کہ ہمارے استاد کون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں جن پرند ہر چیز کے، انسانوں کے، ہر ان کے استاد اتارے گئے تھے۔ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتار دیے، یہ ہمارے استاد ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ کیا آج ہم ان کی ٹیچنگ کے اوپر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس کی میں موٹی موٹی مثالیں دے دوں گا۔ آیت اللہ خمینی صاحب کے پاس جاؤں گا، پھر علامہ اقبال صاحب کے پاس جاؤں گا۔ یہ ان کو احترام نہیں دیا گیا۔ استاد اور شاگرد میں ایک بات دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نہیں سیکھی، وہ یہ تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شاگرد جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتے تھے فوراً اس کو اپناتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ تو نے بہت اچھی طرف میری توجہ دلائی اور تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ آج کے استاد میں یہ فرق ہے کہ اگر آج شاگرد کلاس میں اٹھتا ہے یا کسی محفل میں یا کسی جگہ پہ شاگرد استاد کے سامنے کچھ بیان کرتا ہے تو استاد اس کو کہتا ہے کہ تیری جرت کیا ہوئی کہ محمد علی تو نے کھڑے ہو کے مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کی، کوئی آگے کی تھوڑ دی؟ نہیں، تو یہیں پہ سٹک ہو جائے، تو مجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، تیری جرت ہے کہ میں استاد ہوں۔ تو جس کی وجہ سے یہ معاشرہ کلیپس ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں میری بہن، انہوں نے علماء دین کو کہا تھا کہ تم جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو، لاؤ میں تمہیں تفسیر لکھ دیتا ہوں قرآن پاک کی، تمہارے جھگڑے ختم کر دوں گا، تمہیں اچھے راستے کی طرف لے چلتا ہوں۔ انہوں نے علامہ اقبال نے بڑی اسٹڈی کی تھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ان کا کلام بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن علماء دین نے کہا تھا کہ علامہ اقبال تیری جرت کہ تو ہمیں تفسیر لکھ کے دے اپنا، تو ہوتا کون ہے؟ پھر اس کے بعد آیت اللہ خمینی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے بھی لکھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں لکھنے دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بیریر آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ تھی اس کو جس دن ہم نے اپنا لیا، اسی دن میں کہتا ہوں کہ آج علماء دین سن لے آپ، استاد کالج یونیورسٹی یہاں سے لے کے سن لے آپ، یقین جانیے گا کہ آپ دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ پہلی بنیاد کے اوپر آپ سیڑھی پاؤں نہیں رکھتے بھائی، آپ کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ فیض احمد فیض کے پاس جائیں گے، اس کو خطبہ دینے سے منع کر دیا گیا تھا۔ فیض احمد فیض جو تھے اپنا، وہ انہوں نے قرآن پاک پڑھا، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، منع کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ اپنا کیا کہتے ہیں ساگر صدیقی زہرا، وہ کلام لکھتا تھا لیکن اس کا کلام نہیں لیتے تھے، نہیں مسجدوں میں پڑھتے تھے۔ بابا بلے شاہ صاحب تھے اپنا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صاحب جس استاد کی ہم بات کرتے ہیں ان استادوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نے استاد کی ایک نشانی بنا لی ہے، تسبیح، ٹوپی، جبہ اور یہ چیزیں جو ہوں گی تو استاد ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے ہری ٹوپی پہنی ہے، کسی نے کالی پہنی ہوئی ہے، کسی نے سفید پہنی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، اللہ کسی کی تین گٹھ لمبی داڑھی مبارک ہے تو وہ یہ ہم نے ایک ظاہری ایک شکل دے کے اس کو ہم نے استاد مان لیا ہے۔ جن لوگ جو استاد تھے، استاد دامن تھا، اپنا فیض احمد فیض تھے، حتیٰ کہ بڑی لمبی لسٹ میں کر دوں گا آپ کے پاس، آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو آپ کے پاس میں تو اپنا کیا کہتا ہوں، جو ہم پڑھتے ہیں نعت شریف پڑھتے ہیں، نعت شریف کے لیے آپ بیسک راگ پہ نہیں جاتے،
بلاول راگ آپ نے اپناتے نہیں ہیں, یہ استاد سکھاتا ہے آپ کو. محمد علی صاحب, میں محمد علی بھائی آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کرنے کی کوشش کروں گی. بات یہ کہ ہم سب کوئی بھی شعبہ لے لیجیے, کوئی بھی طبقہ لے لیجیے, ہم سب کو ایک جیسا نہیں گردان سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ان کے پاس نالج ہوتا ہے, کچھ کے پاس کم ہوتا ہے, کچھ اپنے طریقے کو صحیح طریقے سے کنوے کرتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے, لیکن ہم سارے علماء دین کو اس میں, یا جو سارے عالم ہیں ان کو ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے. آپ یہ بھی تو بات نوٹ کریں نا. ایک کیٹیگری آپ نے پاس رکھ لیں, ایک کیٹیگری بات کر کے ختم کرتا ہوں, ایک کیٹیگری بنائیں کہ جو آدمی آپ کو آپ کی وہ کلاس بناتا ہے, جو کلاس بناتا ہے وہ علم نہیں پھیلا سکتا. سمجھ گئی میری بات میری بہن؟ جی. جو آدمی کلاس بناتا ہے وہ آدمی علم نہیں دے سکتا. علماء دین یا مذہب جن کو علماء سو کہتے ہیں, یہ کلاس سسٹم ہے. کلاس سسٹم کو توڑنے کے لیے آیت اللہ خمینی صاحب نے کوشش کی, کلاس سسٹم کو توڑنے کے لیے علامہ اقبال نے کوشش کی, بلے شاہ نے کی, فیض احمد فیض نے کی, میر تقی میر نے کی, بہت نے لوگوں نے کی. یہ جو کلاس آپ جس کی بات کرتی ہیں میری بہن, یہ دین, یہ استاد نہیں ہے اور نہ ہی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے. صرف ان کے ہاتھ میں تسبیح اور جبہ ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. اس کے علاوہ میں ان کا احترام کرتا ہوں, بزرگ ہیں یہ نہیں, لیکن اگر تعلیم کے حالات سے کہیں گے, نو وے. دین, آج دین پوری دنیا میں 54 کنٹری ہمارے حالت یہ ہو چکی ہے میری بہن, ان کی وجہ سے, جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر ان کو استاد مانا ہی نہیں. ہم دھکے کھا رہے ہیں, جوتے کھا رہے ہیں, ہمیں ننگا کیا گیا ہر شہر میں, بم برسائے گئے ہمارے اوپر, اور ہماری عزتیں لوٹی گئی ہیں. کشمیر سے لے کے دنیا میں کہیں جگہ میں چلے, ہمارا ستیہ ناش ہو گیا میری بہن. اور آپ ان کلاس سسٹم میں پھنسی ہوئی ہیں. یہ کلاس سسٹم جو ہے نا, یہ استاد نہیں ہے. اللہ کے بندو, استاد کچھ اور ہیں. علامہ اقبال کو ڈھونڈے, یہی استاد ہم علامہ اقبال کو مان لیں, چھوڑو سب جھگڑوں کو. علامہ اقبال کو, آیت اللہ خمینی صاحب کو لے, ہم ان سارے جھگڑوں سے نکل جائیں گے. استاد ہوتا کون ہے؟ تو تھینک یو ویری مچ میری بیڈ ٹائم دینے کا. پھر یہ بات جلدی اور نکل جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. جی بہت مہربانی جی. اپنا محمد علی بھائی صاحب تھے, وہ اپنے خیالات, وہ ان کو حق ہے, وہ کہہ سکتے ہیں, اپنی سوچ ہے ان کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء ہے ان کا ایک بہت بڑا ہماری جو نارمل زندگی ہے اس پہ بہت زیادہ اثر ہے. اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. جیسے مجھے ایک فرمان جناب امام جعفر صادق جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. جناب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں, ایک عالم اور دوسرے طالب علم. اور اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں, جو بچتے ہیں, وہ بے سہارا ریوڑ کی طرح ہیں اور وہ سب دوزخ کا ایندھن ہے. دیکھو انہوں نے پوری دنیا کو کتنے خوبصورت انداز میں دو ہی حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس کے بعد ہم اس کی تفصیل جو ہے, میں جو میرے سے ہو پائے گا میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. کالر آ گئے ہیں, وہ کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ نے ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے محترم, اور تاکہ آپ کی آواز ہم کو بہترین جو سنائی دے. جی ہیلو. جی عرض کیجیے, آپ بتا سکتے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی جی عرض کیجیے. اکثر آپ کو ٹیلی فون کرتا رہتا ہوں, اور آپ کو آپ کے پروگرام ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. آپ بڑے اچھے سے دل جو آپ کے جو ہے بڑے محنت سے یہ کام کرتے ہیں, اور اپنے پیغامات اور اپنے مسائل اور جو لوگوں کو گائیڈنس پوری دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ محمد علی جیسے نقوی صاحب پتہ نہیں ہیں, یا محمد علی صاحب ہیں, یہ ایسے لوگ آ کے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور وہ دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے کہاں پڑھتے ہیں, انہوں نے کن شاعروں کو عالم سمجھا اور کن عالموں کو شاعر سمجھا. ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ جو شاعر وہ شاعر ہوتے ہیں اور عالم ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ عالم جو ہے خدا, جو شاعر جو ہے ان کو دین میں خدا تعالیٰ نے یا رسول خدا نے کیا کہا ہے, لیکن یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ شاعر اور ہوتے ہیں اور عالم دین اور ہوتے ہیں. ان کو مدغم نہ کریں, اور ان کو صرف چند شاعروں کے نام آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں, صرف یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. اور ان کا ایک نظریہ ہے, وہ نظریہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ کیا نظم ہے, خود اپنے آپ کو ٹٹولنے کے لیے ہے کیا. تو
تو آپ کو اللہ میاں آپ کی توفیقات میں عطا فرمائے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہدایت کے ذریعے، تاکہ یہ اپنے آپ کو اپنے ایمان کو درست کر سکے. السلام علیکم. جی بہت شکریہ میرے محترم. میرا خیال ہے کوئی نئے کالر آگے ہیں تو نئے کالر لے لیتے ہیں. جی بالکل. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی علیکم السلام. آپ کا آج کا موضوع ہے استاد کا احترام. یہ میرے دل کی آواز ہے ماشاءاللہ. جی اس لیے کہ میرا تعلق درس و تدریس سے رہا ہے عمر بھر، اور میں نے اس کو قصداً عمداً اور ارادتاً میں نے اس کو اپنایا تھا. مجھے یاد ہے کہ قائد اعظم نے مجھ سے، جب میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں BA میں ٹاپ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس کی تعریف کی تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان بنے گا تو آپ آئیے اور آپ وہاں پہ پڑھائیے گا. اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ استاد کا کسی بھی معاشرے کے اندر انتہائی کلیدی میں وہ ہوتا ہے مقام، کردار انتہائی کلیدی. دیکھیے آپ کوئی بھی آپ آدمی لے لیجیے، کوئی بیوروکریٹ ہو، بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی تاجر ہو یا کسی بھی پیشے کے اندر کیوں ہو، وہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر کسی استاد کے ساتھ کام کر کے آگے بڑھا ہے، اور وہ استاد کا مرہون منت ہوتا ہے. اب اگر ہمارے صدر ممنون حسین ہیں تو ان کو وہ ممنون استاد بھی ہوں گے، وہ کسی نہ کسی استاد نے ان کو پڑھایا ہوگا ضرور. اور اگر استاد غیر جانبدار ہو، اہل ہو، اپنا کام ایمانداری سے کرے، کوئی فیوریٹ نہ ہو اس کا، اور کسی پالیٹکس میں نہ پڑے، صرف اپنے کام سے کام رکھے اور خلوص کے ساتھ میں پڑھائے جیسے کہ ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قوم کا معیار بہت اونچا ہو جائے گا. ہمارے ملک کی جو خرابی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم اور اس کے اساتذہ کا معیار انتہائی نیچا ہو گیا. جب پاکستان بنا تھا بہت اچھے حالات تھے، بہت اچھی تعلیم ہوتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے اندر تنزل پیدا ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. مجھے دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر استاد کا کوئی احترام نہیں ہے. ہم نے وہ زمانہ دیکھا تھا کہ جب استاد جو تھا جب گزرتا تھا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ایک علی گڑھ کے ساتھی تھے ATM مصطفیٰ، وہ وہاں کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے تھے یونین کے، اور وہ ایوب صاحب کے دور میں وہ لا منسٹر بھی تھے. تو وہ منسٹر کی حیثیت سے جب وہ آئے اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پہ سے گزر رہے تھے وہاں پر، تو ان کو اپنے ایک علی گڑھ کے استاد نظر آ گئے. وہ سگریٹ پی رہے تھے، یہ اپنے آپ ATM مصطفیٰ نے فوراً اس کو پھینک دیا ان کو دیکھتے ہی، اس لیے کہ وہ استاد بھی بہت قابل تھے اور ان کے اندر جوہر قابل تھا، تو انہوں نے اس کو اپنایا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کلیدی کردار ہوتا ہے ایک استاد کا، اس لیے کہ جو بھی گزرتا ہے، جو بھی کسی عہدے پہ پہنچتا ہے، وہ ان کا مرہون منت ہوتا ہے استادوں کے لیے، بشرطے کہ استاد اہل ہو، کام اپنا ایمانداری سے کرے اور کوئی فیوریٹ نہ ہو اور کسی لالچ والچ کے اندر نہ پڑے. یہ جو لوگ ٹیوشنز کرتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں، وہ یہ اپنے آپ کو بہت چیپ کر دیتے ہیں. وہ اس کی وجہ سے ان کا پھر احترام بھی نہیں رہتا. اور استاد جو ہے وہ کسی بھی پیشے کا استاد ہو سکتا ہے، علاوہ اس کا یونیورسٹی میں پڑھائی ہے وہ کرے. ایک میکینک جو ہے وہ جب کسی بچے کو تعلیم دیتا ہے کہ کار کیسے ٹھیک کرو یا بجلی کا کام کیسے ٹھیک کرو، تو وہ بھی استاد ہوتا ہے، اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. تو وہ جو مشہور کہاوت ہے کہ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. علامہ اقبال نے اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ہاں استاد کا احترام جاتا رہا ہے اور استاد میں وہ باتیں نہیں رہی خوبیاں جو کہ پہلے تھیں، تو انہوں نے ایک مشہور شعر کہا تھا کہ وہ دن بھی تھے کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. تو جب استاد اپنے آپ کو اتنا گرا دے کہ کسی رئیس آدمی کے ہاں اگر وہ پڑھا رہا ہے اور اس کا جو لڑکا ہے اس رئیس آدمی کا وہ اس کی کوئی قدر نہ کرے، وہ سمجھے کہ تو میرے حق کا نوکر ہے، میرا نمکخوار ہے، تو پھر اس کے بعد استاد کی کوئی اہمیت نہیں دے جاتی. استاد کو اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے
وہ کرے گا اپنا وقار کا خیال, کسی غلط بات میں نہیں پڑے گا, تو پھر سوسائٹی بھی اس کی بہت ادب کرے گی. اور یہ چیز میں نے اپنے کیس میں بھی دیکھی. خداوند عالم نے مجھے بڑی بڑی عزتوں سے نوازا. کئی بہت جو سینئر آفیسر سی ایس پی آفیسر تھے وہ میرے شاگرد ہے, وہ آج بھی جب کبھی ملتے ہیں یا فون آتا ہے ان کا بات کرتے ہیں تو نہایت ادب سے بات کرتے ہیں. مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی نقوی صاحب, آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت باتوں سے نوازا جو ہے واقعی, اور استاد کی صحیح اہمیت کا اندازہ دلایا آپ نے ہمیں. چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, میں آ گیا ہوں دوبارہ. ظفر بھائی جی, وہ کوئی جلے بنے بھائی صاحب آئے ہوئے تو کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب نے جو بات کرتے ہیں محمد علی کہا تھا. ہلو, وہ محمد علی صاحب کے میرے خیال بارے میں کچھ کہہ رہے آپ کے بارے میں نقوی صاحب بھی کہہ رہے تھے. ان کو نام یاد نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے, ورنہ میرا تو ایمان یہ ہے کہ میں نے تو امام معصومین کا قول یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر ایک عالم کی نصیحت سے اگر ایک آدمی اچھا ہو جائے تو وہ عالم 70,000 آفتوں سے زیادہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل, ہم نے تو یہاں تک بھی پڑھا. ہم تو استادوں کے اس طرح سے استادوں کے احترام کے کرتے ہیں کہ آج بھی جب 63 سال عمر ہو رہی ہے, لیکن آج بھی جب ہم پاکستان جائیں تو ہمیں کہیں مل جائے استاد کا بیٹا بھی مل جائے نا, تو ہم اسے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد کا بیٹا ہے جس نے ہمیں علم دیا تھا. تو ہماری نظر میں تو استاد کے وہ نقوی صاحب نے صحیح کہا کہ جس نے استاد کا احترام نہیں کیا اس نے مراد بھی کوئی نہیں پائی. یہ استادوں کا ہی سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان کو صحیح طریقے سے وہ علم دیتے ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے بھائی کہ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک کلاس میں اگر 22 یا 24 بچے پڑھتے ہیں تو سارے ڈاکٹر نہیں بنتے, سارے انجینئر نہیں بنتے. اس میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, تو کوئی ایسا بھی ہے جو چور بھی بن جاتا ہے. لیکن اس میں استاد کا قصور نہیں ہوتا, وہ اس کی اپنی سمجھ کا قصور, ماحول کا قصور ہوتا ہے. استاد سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے, استاد کی نظر میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن ہو استاد ہونا اس کا لازمی ہے. اگر اس کے اندر استاد والا جذبہ نہیں ہے, استاد والا علم نہیں ہے, تو پھر آپ اسے استاد نہیں کہہ سکتے. ایسے لوگ ہیں جو آج معاشرے میں آ چکے ہیں, جو ہمیں معاشرے کو بگاڑنے میں زیادہ نقصان دے رہے ہیں معاشرے کو. وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, لیکن علم کو استعمال کرنے کے لیے اگر ہے بھی تو وہ غلط راستہ استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج داعش بنی, القاعدہ بنی اور اس قسم کے دہشت گرد بنے, جو غلط طریقے سے علم دے کے لوگوں کو, ان کے بچوں کو, اور غلط راستہ دکھا کے اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو استاد نہیں کہتے, وہ استاد نہیں ہوتے, وہ کچھ اور ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا لیا جو درد کا راستہ ان کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. استاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتا ہے اور اپنے بچوں کی طرح تعلیم دیتا ہے, اور اپنی نوجوان نسل کو لیے تیار کرتا ہے تاکہ وہ ملک کی باغ دور سنبھالے. ایسے استادوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور ان کو جھک کے اس سے ادب سے سلام کریں گے. بہت مہربانی نقوی صاحب. نئے کالر آ چکے ہیں میرا خیال ہے کوئی کالر؟ نہیں جی, کالر نہیں ہے میرا خیال کالر تھے, ڈراپ ہو گئے. تو میرے حضور بات یہ ہے کہ کالر آ چکے ہیں تو کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن, یا علی مدد. جی یا علی مدد میرے محترم. جی ہاشم بھائی السلام علیکم. یا علی مدد. جی علیکم السلام یا علی مدد میرے محترم. جی بات کیجئے. جی ماشاءاللہ ہاشم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک ہدایت کو ترقی عطا فرمائے. آمین. پہلے حصے میں میں نے آپ کا پروگرام پورا دیکھا تو بیچ میں بس 15-20 منٹ تقریباً وہ نہیں دیکھ سکا. جی تو تھوڑی بہت پہلے حصے کی گفتگو آپ کی سنی اور بعد میں آخر کے اوپر سنی ہے, تو بہت اچھی گفتگو. لیکن پہلے حصے کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کر کے آپ سے جلدی اجازت چاہوں گا کہ جو آپ نے نیوز سنائی جو قادری صاحب جو پاکستان میں اپنی اپیل کر رہے ہیں, جی وہ مسترد ہو گئی ہے, مسترد ہو چکی ہے. بالکل ہو چکی ہے. میں نے یہی بات کرنی تھی کہ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ موت کو چوم لیں اور اپنی حوروں کا جو آپ کی حوریں انتظار کر رہی ہیں ادھر چلے جائیں. آپ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ جو بھی عاشق رسول ہے, آپ نے تاریخ دیکھی ہے کہ وہاں سے لے کے آج تک جو بھی بندہ سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ ان حوروں کے پیچھے نہیں پڑتا کہ وہ معافیا نہیں مانگتا کورٹ سے. تو میں آپ کو ایک سچا حقیقت مبنی ایک ہماری قوم کے لیڈر جس میں بات کرتا تھا مقبول بٹ صاحب کو, جب 1984 میں پھانسی کا حکم انڈیا کی
دلی کی تہاڑ جیل میں دی گئی تو آپ نے وہ رسی کو پیار دیا اور چوما. ان کے الفاظ ہیں. اور ان جیل والوں کے کہا کہ اس کے لکھے ہوئے کہ مقبول بٹ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ رسی ہی نہیں بنی جو ہمیں پھانسی پہ لٹکا دے. تو آج دیکھیں کہ کتنے 31 سال بعد بھی آج پوری قوم پوری دنیا میں مقبول بٹ کا نام ہے. تو یہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو موت کو چومنا چاہیے, کیونکہ سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو موت سے پیار کرے, وہی عاشق رسول ہوتا ہے. تو عاشق رسول ایسے نہیں ہوتے کہ ایک واقعہ کہہ دیا اور اب کورٹ کچہریوں میں چلے گئے اور معافیاں مانگتے ہیں ہمیں زندگی میں دوبارہ جو ہے نا بحال کیا جائے, ہمیں باہر نکالا جائے. تو یہ سب جھوٹ پہ مبنی باتیں ہیں. تو سچا عاشق رسول موت سے پیار کرتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور پاک پروردگار ملک پاکستان میں امن اور سلامتی ہو. کہ ہمارے شیعوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے, خدا ان دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں خدا ان سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. جی بہت مہربانی محترم, آپ نے بات کی, بہت خوبصورت بات ہے. جی میں بات جو ہے اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ پروگرام میں ابھی 2-3 منٹ ہی رہتے ہیں. تو میں وہ جو ایک واقعہ سنانے لگا تھا وہ ہے تو عام سا واقعہ لیکن اس میں سبق ضرور ہے. تو جب وہ آدمی جو تھا وہ اوپر خنجر یا وہ چھری یا فضا میں پھینکتا تھا تو اپنے دانتوں میں اس کو جو ہے وہ واپس جو لیتا تھا اور لوگ اس کو کرتب کو دیکھ کے بہت زیادہ سراہتے تھے اور اس کو اس کی مدد بھی کرتے تھے, اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. یہ اس کا کاروبار بھی بن چکا تھا یا وہ ایسے اپنا رزق روٹی بھی کما رہا تھا. تو کسی ایک شخص نے اس سے پوچھا بھائی مجھے ہم کو یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اس نے بولا کہ نہیں میں نے بس خود ہی یہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا اور میں نے یہ کام کرنے لگا اور بس میری اس میں اپنی ہی قابلیت ہے, میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے. اصل میں حقیقت یہ تھی کہ وہ ساحل سمندر پہ ہی وہ کرتب جو تھا وہ کرتا تھا. تو وہ اصل میں اس نے کسی بگلے کو سوان کو دیکھا کہ وہ مچھلی کو فضا میں پھینکتا ہے اور کس انداز سے وہ دوبارہ اپنی چونچ میں واپس لیتا ہے اور اس پہ اس نے پریکٹس کی اور وہ جو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اس نے واقعی وہ جو کرتب تھا وہ بگلے سے جو سیکھا تھا تو اس نے اپنے دانتوں میں لے کے جو وہ لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو بالکل حیرت میں ڈال دیا تھا. تو جب وہ نفی اس نے کی تو نفی کرنے کے بعد ایسا واقعہ ہے کہ جب اس نے واقعی اپنے استاد چاہے کیونکہ ابھی ہمارے جو صاحبان ہیں وہ جیسے اپنے خیالات میں کہہ رہے تھے کہ کسی سے اگر ایک لفظ بھی کو, بلکہ جناب امیر کا یہ فرمان ہے کہ کسی سے اگر ایک لفظ بھی آپ سیکھو پڑھو تو وہ آپ کا استاد ہے. تو اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو کہنے میں مذائقہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں سے یہ بات لی ہے یا یہ فلاں سے میں نے سیکھا ہے. تو کہنے والا کہتے ہیں کہ وہ جب اس نے یہ انکار کیا کہ میرا استاد کوئی نہیں, چاہے وہ اس بگلے کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا اس انسان کے ساتھ, لیکن اس نے کیا کیا جب اس نے انکار کیا اپنے استاد کو جھٹلایا کہ میرا کوئی استاد نہیں, میں نے خود سے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. تو پھر ایک بار جب اس نے وہ چھری جو ہے فضا میں پھینکی اور جب وہ منہ میں واپس وہ اپنے دانتوں میں لینے لگا تو وہ سیدھی اس کے حلق میں اتر گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو ایک سبق والی بات ہے کہ چاہے کسی سے کچھ بھی آپ سیکھ کے دیکھیں تو وہ یقیناً آپ کا استاد ہوتا ہے. ہماری یہی دعا ہے کہ ہم جو ہیں جو بھی ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جو استاد ہیں جو علم سکھاتے ہیں وہ چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں. یہ ہم پہ واجب ہے کیونکہ جناب امام جعفر صادق بھی یہی کہتے ہیں کہ حصے صرف 2 ہی ہیں, ایک عالم جو علم رکھتے ہیں, دوسرے طالب علم. اس میں ہر بڑا چھوٹا شامل ہے کہ ہم جو سیکھنے والے وہ طالب علم ہیں. تو ہم کو جو ہے ہمیشہ راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آئمہ کے فرامین اور قرآن پاک کی تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. مجھے اور میرے ساتھ میری بہن کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں اپنی میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا جی بہت شکریہ خواتین و حضرات, آپ کا آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اور پروگرام اس شعر سے ختم کروں گی میں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اجازت لیجیے, اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ.